بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ جب قلنطنوس والی رمۃ الکبریٰ نے ابا صوفیہ کے متولی اور محتمم سے یہ سنا تو اس نے اس راز کو اپنے دل میں چھپایا اور یہ ارادہ کیا کہ عربوں کے پاس جا کر انہیں دیکھنا چاہیے اور ملک ہرقل کی مدد کو پہنچنا چاہیے، کیونکہ کوف اسطولس نے جو شریعت مسیح ناصری کا حاکم ہے مجھے خط بھیج کر دین نصارہ کی مدد کے لیے بلائے ہیں۔ اگر میں نے گیا یا توقف کیا تو میری عزت و حرمت کو خاک میں ملا دے گا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے لشکر میں سے 30,000 فوج جو قومی کرجہ پر مشتمل تھی منتخب کی اور اپنی جگہ اپنے بیٹے ولیعہد سپیلوس کو مقرر کر کے بیت الحکمت سے اسکندری یونانی کا نشان جو سونے چاندی اور موتیوں سے بنا ہوا تھا اور جسے اسکندر نے ارزیبالیوس کے فتح کے روز بلند کیا تھا نکالا۔ یہ نشان ماضی سال بھر میں ایک دفعہ یعنی عید صلیبہ اور شعاتے کے روز کنیسہ ابا صوفیہ میں نکلا کرتا تھا۔ یہ اسے اپنے ساتھ لے کر انطاکیہ کی طرف چلا اور جب اس کے باب حدیث اس کی معنی بابی فارس کے ہے پہنچا تو یہ خیمزن ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جب عرب انطاکیہ کے مالک ہو گئی انہوں نے حدیث یا دادرس کے لفظ کو ثقیل سمجھ کر اس کے معنی دریافت کیے تو معلوم ہوا کہ فارس کے معنی ہے، چنانچہ انہوں نے اس کا نام بابی فارسی رکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ ملک ہرقل اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر والی رمۃ الکبریٰ کی ملاقات کو گیا۔ اس کا ڈیرا ملک ہرقل کے خیمے کے سامنے لگا گیا۔ رومی بہت خوش ہوئے اور نصر و مدد کے لیے اس کے آنے کو فال نے ایک تصور کیا۔ ناقوس بجائے گئے، لشکر میں ایک شور عظیم پیدا ہوا، آوازیں دور دور جانے لگی۔ مسلمانوں کی آوازیں سن کر متحیر ہوئے۔ حضرت عبید بن جراح کے جاسوس جو معاہدی لوگ تھے آپ کے پاس آئے اور آپ کو والی رمۃ الکبریٰ کے آنے کی اطلاع دی۔ آپ نے اپنے دو ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور دعا کی، الہ العالمین آپ کے دشمن ہم پر اپنی کثرتی تعداد کی وجہ سے یہ نصرت چاہتے ہیں، آپ ان کی جمعیت کا شیرازہ پراگندہ کر دیجئے، ان کے کلموں کو متفرق لشکروں کو ہلاک اور ان کے قدموں کو متزلزل کر دیجئے، ہمارے کلمہ کو بلند اور ان کے کلمہ کو اس فرما دیجئے، اور جس طرح اپنے نبی کی یوم احزاب میں مدد کی تھی اس طرح ہماری مدد کیجئے، الہا ان کے مکر و فریب کو ان کے سینوں میں بل دیجئے اور ہماری ان پر مدد فرمائیے۔ مسلمان نے آپ کی دعا پر آمین کہا اور تضرع و زاری کرتے رہے۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب والی رمۃ الکبریٰ اپنی فوج کے ساتھ انطاکیہ میں آیا تو مسلمانوں کو خوف لاحق ہوا، مگر اللہ پاک تبارک و تعالی نے انہیں ثابت قدم رکھا اور ان کا فائز ثبات متزلزل نہ ہوا۔ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ نے حضرت معاذ بن جبل کی سیادت میں بنی تھے کہ 3,000 آدمی دے کر ان سے فرمایا کہ یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رومی اپنے دین کی نصرت و حکومت کے لیے دریا کے ساحل پر مجتمع ہوئے ہیں، تم وہاں پہنچ کر بلادی سواحل پر طاقت و تاراج کر دو۔ مسلمانوں کی حفاظت کرنا، ایسا نہ ہو کہ قیامت میں مسلمانوں کے متعلق تم سے باز پرست کی جائے۔ حضرت معاذ بن جبل روانہ ہوئے اور جبلہ لاذقیہ پر پہنچ کر انہیں چاروں طرف سے گھیر کر طاقت و تاراج کی اور ان کے تمام مال اسباب کو لوٹ لیا۔ بابی جبلہ پر جبلہ بن احم غسانی کا چچیرا بھائی عنان بن جو ہم غسانی تھا، جس کے پاس قسطنطین بن ہرقل نے طرابلس، مکہ، سورسید اور بلاد قیصاریہ سے بادشاہ کے لشکر کے لیے رسد جمع کر کے گیو اور جو کہ 1,000 بار اپنے مصائب کے ہاتھ روانہ کیے تھے اور وہ مصائب اس کے سپر کر کے تاکہ بادشاہ تک پہنچا دے واپس چلا گیا تھا۔ آپ اپنی جمعیت کو لے کر اس پر جا پڑے اور تمام بار اپنے قبضہ میں کر کے مسلمانوں کے لشکر میں لوٹ آئے۔ مسلمان نے جب انہیں آتے دیکھا تو زور زور سے تکبیر و تحلیل کے نعرے بلند کیے۔ ملک ہرقل نے جب مسلمانوں کی تکبیروں کے نعرے سنے تو اپنے جاسوس سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان اس طرح شور کر رہے۔ وہ کچھ دیر غائب رہنے کے بعد اس کے پاس ہے اور کی پیٹ سے اسے مطلع کیا کہ مسلمان نے اس رسد کو جو بادشاہ کے لشکر کے لیے آ رہی تھی اپنے قبضہ میں کر لیا ہے۔ یہ اسے سن کر آگ بگولا ہو گیا اور اپنے فوجی افسروں سے کہنے لگا کہ اب ان کے اور ہمارے مابین لڑائی کسی اور کچھ نہیں، اللہ پاک جس چاہے یہ مدد دیں گے۔ اس کے بعد اس نے سرداران صاحب نشانات اور ہرقلیہ، قیاصرہ اور عینیہ کے فوجی افسروں کو حکم بھیجا کہ وہ فوراً لڑائی کے لیے تیار ہو جائے۔ خود گھوڑے پر سوار ہو کے کھڑا ہو گیا۔ تمام والیان ملک یعنی والی رمۃ الکبریٰ، والی مرہش، والی اسبادیس، حاکم ترسوس، حاکم مسیسہ، حاکم قونیہ، شاہ مصر، شاہ قیصاریہ، بادشاہ قومات، بادشاہ تبرزن اور جبلہ بن احم غسانی آ کے اس کے گرد کھڑے ہو گئے۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ قنا رحمۃ اللہ بادشاہ کے لشکر کی سبت کرنے لگے اور فوج کا ہر والی اور پلانڈوں کا ہر افسر ملک ہرقل کے پاس آ کے کھڑا ہوا تو
فلن توانوس والی رمت الکبریٰ بادشاہ سے عربوں کے ساتھ لڑنے کی اجازت لینے کے لیے آگے بڑھا اور زین کے اوبار پر سجدہ تعظیمی کر کے کہنے لگا: ایھا الملک، میں اپنے ملک کو چھوڑ کر 200 فرسخ چل کے آپ کے پاس محض اس لیے آیا ہوں کہ مسیح کو راضی کرو، آپ کی خدمت بجا لاؤں۔ یہ تمام افسران اور سرداران کو جو اس وقت جناب کے سامنے کھڑے ہیں اپنا اپنا فرض ادا کر چکے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو عربوں سے نہ لڑ چکا ہوں۔ میرے دلی خواہش ہے کہ میں آج ان محمدیوں سے لڑ کے اپنے دل کی بڑاس نکال لوں اور قلب مضطر کو خوش کر دوں۔ بادشاہ نے اس کا دل خوش کرنے کے لیے اس سے کہا: تم اپنی جگہ ٹھہرو، اور بادشاہوں میں تمہاری جو عزت و حرمت ہے اسے ہاتھ سے نہ جانے دو، بلکہ اس کا خیال رکھو۔ سلطنت میں تم مجھ سے بھی مقدم ہو، اس کام کے لیے کسی دوسرے کو جانے دو۔ عرب اتنے بہادر نہیں ہے کہ تم خود بنفسی نفیس ان کے مقابلے میں نکلو۔ اس نے کہا: ان عربوں نے ہمارے کوئی عزت و حشمت نہیں رکھی، اب ایسے کون سی وہ عزت باقی رہ گئی ہے جسے انہوں نے ذلیل نہیں کر دیا؟ ہمارا تمام سطوت و دبدبہ انہوں نے بیکار کر دیے، ہماری تحقیر کی، ہمارے پیشوایان اور بزرگان ملت کی تذلیل کی، اور بشبوں اور پادریوں کو حقیر کر دیا، ہمارے ہر چھوٹے بڑے پر جہاد فرض ہے، خواہ بادشاہ ہوں یا ادنا فقیر۔ ایھا الملک، کیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو شخص محبت کے آنکھ سے دنیا کو دیکھے گا، اسے دنیا کی محبت اور اس کی آرائش زیبائش کی طرف سے اس کی شہوات اور زیادہ کھینچے گی، اور جب وہ اس کی طرف اس وجہ سے اور جھکے گا تو اس کی سینے کی صفحات پر ڈال کے اور زیادہ نفوذ ہو جائے گی، اور طلبی معاد یعنی آخرت سے اس کو باز رکھے گی۔ لیکن جو شخص خواہشات نفسانی جسمانی کو چھوڑ کر اپنے پروردگار کی اطاعت و بندگی کی طرف چلے گا، انس میں دائرۃ القدس کے پاس پہنچ جائے گا، اور جب تک تمہارے ان دلوں کا جو غفلت کے پردوں میں مستور ہے اعلان ذلیفانی چیزوں کی طرف رہے گا، اس وقت تک برابر تم پر سب سے زیادہ کمزور قومیں مسلط ہوتے رہے گی، جو تمہیں تمہارے شہروں سے نکال دے گی، وطن سے جلا وطن کر دے گی، اور گھروں سے بے گھر بنا دے گی۔ یہ محض تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے کہ تم ہمیشہ اپنی ان خواہشوں کے بندے بنے رہے جو تمہیں ہلاکت کے غار تک پہنچانے والی تھی، کیونکہ تم نے حق کے خلاف کیا، رعیت پر ظلم توڑے کہ مال و جان ہمیشہ ضائع کرتے رہے، زنا کثرت سے کیا، بےہودگیوں اور خیانتوں کی مرتکب رہے۔ بس اسی واسطے نہ تمہاری مدد کی گئی نہ کمک، بلکہ تم برائی کے گڑھے میں دھکیل دیے گئے۔ بادشاہ کا سب سے بڑا مصائب، جس کا نام سرون تھا، وہ چلا کہ کہنے لگا: سردار بادشاہ کا دل ایسے وقت میں جن باتوں کو برداشت نہیں کر سکتا اور جس کا بار تحمل نہیں ہو سکتا، وہ بار اس وقت اس پر نہ ڈالیے۔ بادشاہ خود اب سے زیادہ اس واز کہہ چکے ہیں۔ والی رحمت الکبریٰ نے اس بات کو ٹال دیا اور کچھ جواب نہیں دیا، اور اس کے چیخنے اور بات کہنے سے اسے سخت رنج ہوا، خصوصاً بادشاہ کے سامنے بات کرنے سے، اس وجہ سے کہ بادشاہ نے بھی مصائب کو کچھ نہ کہا، مگر اس نے رات تک اسے چھپائے رکھا اور کسی سے ظاہر نہ کیا۔ جب چوتھائی رات گزر چکی تو اس نے اپنے ندیم و خاص لوگوں اور مقربین کو اس کے پسینے کی جگہ اپنا خون بہانے والے تھے بلا کر ان سے کہا: کہ تم اسے پسند کرتے ہو کہ بادشاہوں کے سامنے مجھے رقل کا مصائب رکھ کے ذلیل کر دے؟ تم لوگوں کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ میرا گھرانہ بادشاہ کے گھرانے سے افضل ہے، میرا نسب بادشاہ کے نسب عالی، اور میرا ملک اس کے ملک سے اقدم ہے۔ حکیم اس لیے کہتا ہے کہ جو آدمی تجھے اپنے سے کم درجہ کا خیال کرے تو اس کے پاس کبھی نہ جاؤ، ورنہ یاد رکھ کہ ذلیل ہوگا، بلکہ اپنے نفس کو اس کے عجب و تکبر کے مقابلے میں بڑا شمار کر اور اس کی عزت چاہ، کیونکہ نفس کی عزت بادشاہوں کے مرتبہ کا مقابلہ کیا کرتی نہیں کہ غیر مستحق لوگوں کے ساتھ نہیں کسی نے پیش آ، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ تجھے برائی کی طرف کھینچے گی۔ اس لیے کہ احسان ہمیشہ اعلیٰ نسب والوں کو گرویدہ کیا کرتا ہے، اور احمق اور فرمائی لوگوں میں وہ جا کر خود چھپ جایا کرتا ہے۔ نالائق، رذیل اور کماسل آدمی کی تعریف و توصیف بھی نہ کرنی چاہیے، کیونکہ تو اس کے نفع کا خواہش مند ہے، اور وہ اپنے خواہشات نفسانی کی وجہ سے تجھے اذیت پہنچانے کا متمنی۔ ہم 200 پرسخ بلکہ اس سے بھی زیادہ چل کر ایک ایسے شخص کے پاس آئے کہ ہمارے قصد ارادے نے ہمیں اس کا گھر، سلطنت اور اس کی عزت کا تاج دکھلا دیا، اور ہم منجے ملے اس کے خدمتگاروں کے ہو گئے، مگر اب عقل کا وہ نور اسے جوہر ادراک مرحمت کیا گیا ہے، مجھے اس بات سے منع کرتا ہے کہ میں اس جہل کی جو حواس کا مقدر و مظلم ہے اتباع کروں۔ میرا ضمیر مجھے اس لیے روکتا ہے اور منع کرتا ہے کہ عزت ایک نہایت اشرف محل اور جلیل مقام ہے، اور ذلت و خواری کے بنا فن اور ایک ذلیل چیز ہے۔ میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں عربوں کے پاس جا کے ان کا دین اختیار کر لوں، لیکن دراصل ان کا دین صحیح سچا اور درست ہے، اور ان کی شریعت ملت مضبوط واضح بالقلب اور معید بالصدق ہے۔ جو شخص اس شریعت پر گامزن ہوگا اور قیامت کے ڈر سے بالکل مطمئن اور بے خوف ہو جائے گا۔ آپ حضرات کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟
انہوں نے کہا الملک، آپ اپنا مذہب ملک اور اپنی عزت ترک کر کے اپنا دل کس طرح خوش کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ایسی قوم کی اطاعت کریں گے جن میں نہ بزرگی نہ شراب نہ علم حکمت ان کی قدر و منزلت کو بڑھا دیں۔ ولنطانوس نے کہا دراصل حکمت بالغہ کا سرچشمہ اور علوم کا ملا کا مستقر انہی کے پاس ہے اور انہی کے قلوب حکمت علوم کے متحمل ہے، کیونکہ ان کے توحید کے نور نے ان کے ذہن کو مصفہ کر دیا ہے اور ان کی ایمان کی چاندنی ان کے سردار کی برکت سے جن کا نام علام الغیوب ہے اقصائے عالم میں پھیل گئی ہے، اس لیے کہ ان کی حکمت ربانیہ کی مقناطیس نے اپنی تلبیات اور شریعت کی پیروی کے لیے عقلوں کے جواہر کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ جو شخص اعلیٰ علیین کی طرف ترقی کا ارادہ کرے گا اور جیل کی زمین کے کنارے پر کبھی نہیں بیٹھا رہے گا۔ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ نور ظلمت کا روشن کرنے والا اور موت انتہائی حیات؟ انہوں نے کہا الملک، ہم نے آپ کی اطاعت اس غرض سے نہیں کی کہ ہم آپ کے ساتھ ہو کر ایسی شرافت و بزرگی حاصل کریں جس کا انجام ذلت و نکبت۔ ہم آپ کو ایسی دائمی عزت حاصل کرنے سے نہیں روکتے کہ ہمیں ذلت اور انتہائی منقبت سے نکال دے۔ اگر آپ ہمارے لیے ایسا طریقہ اور راستہ تلاش کرتے ہیں جو ہمیں شقاوت سے نکال کر بقا کی طرف لے جائے تو آپ باطل کو چھوڑ کر شوق سے حق کے طرف گار ہو جائے، ہم آپ کے تابع ہیں۔ ولنطانوس نے کہا میں نے تمہارے لیے وہی چیز پسند کی ہے جو خود میں نے اپنے نفس اور ذات کے لیے محبوب سمجھی ہے۔ اگر تم میرے موافقت نہ کرو گے تو میں اتنی طرح اس طرف چلا جاؤں گا، کیونکہ میں نے اپنے دل میں اچھی طرح غور کر لیا کہ دنیا آخرت کی بہتری و فلاح کا ذریعہ وہی ہے۔ اے تم اس کلام سے خوش ہوتے ہو اور اسے پسند کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اچھا ہوشیار ہو جاؤ، کل رات ہم گھوڑوں پر سوار ہو کے اس طرح گشت کریں گے کہ گویا نگہبانی اور حفاظت کی غرض سے لشکر کے گرد گھوم رہے ہیں اور عربوں کے لشکر میں چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا بہت بہتر۔ یہ کہہ کر وہ متفرق ہو گئے۔ ولنطانوس نے اپنا مال و اسباب درست کر کے اس کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کر لیا جسے ہم ابھی بیان کر چکے ہیں۔ ابو سعید شارلزم کہتے ہیں کہ جب ولنطانوس نے عربوں کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا تو یوحنا رحمۃ اللہ بادشاہ کا کوئی پیام لے کر اس کے پاس آئے، اور جب وہ پیام پہنچا کے کھڑے ہونے کا ارادہ کر رہے تھے تو ولنطانوس نے ان سے کہا تم بادشاہ کے کون و صاحب ہو؟ اپنے فرمائے میں یوحنا والے حلب ہو۔ اس نے کہا تم نے اپنے شہر اور سلطنت کو کیوں چھوڑ لیا؟ آپ نے فرمایا اس پر عرب غالب ہو گئے اور سب قصہ بیان کر دیا، مگر اسلام لانے کا بیان نہ فرمایا۔ اس نے کہا میں نے سنا تھا کہ حاکم حلب اپنے دین سے منحرف ہو کے عربوں کے دین میں شامل ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں پہلے ایسا ہی ہوا تھا، مگر پھر بادشاہ اور اس کے دین کی طرف رجوع کر لیا۔ اس نے کہا تم پر ان کے حالات کیا منکشف ہوئے؟ آپ نے فرمایا الملک میں ان کے دین میں داخل ہو، ان کے کاموں سے واقف ہو اور ان کے عبیدوں سے مطلع ہوا۔ وہ قوم باطل کی طرف رجوع نہیں کرتی اور نہ حق سے روگردانی کرتی ہے، رات کو مجاہدہ اور ریاضت کی وجہ سے نہیں سوتی، اپنے رب کے ذکر کے سوا کوئی کلام نہیں کرتی، مظلوم کا ظالم سے حق دلواتی ہے، اس کے اغنیاء اس کے فقراء کی مغفاری کرتی ہے، اس کے سردار مساکین کے لباس میں رہتے اور عزیز ذلیل امر حق میں اس کے نزدیک برابر ہیں۔ ولنطانوس نے کہا جب تم ان کے سردار سے واقف اور ان کی فضیلت سے آگاہ ہو گئے تھے تو پھر تمہیں کس نے منع کر دیا کہ تم اس کے پاس نہ رہو؟ آپ نے فرمایا مجھے میرے دین کی محبت اور قیم کی صحبت ادھر کھینچ لائی کیونکہ میں نے ان کی جدائی کو گوارا نہ کیا۔ ولنطانوس نے کہا کہ پاک نفوس اور محتاط عقلیں جب امر حق کو دیکھ لیتی ہے تو انہیں خالص نجات دینے اور پوری زندگی سے اخلاصی دلانے کے لیے یقین کی طرف کھینچ لیا کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ نفوس اور عقول اعلیٰ علیین کی طرف صعود کر جاتی ہیں۔ پھر کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر ہے۔